عمومی طور سے ہمارے درمیان جو عوام ہوتی ہے وہ یہ کرتی ہے کہ نماز جنازہ میں چوتھی تکبیر کے بعد ایسے سلام پھیرتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو کیا یہ درست ہے یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین کرام، روزمرہ میں استعمال ہونے والے کچھ مسائل میں سے ایک مسئلہ آپ کے سامنے پیش کرے گے تو اسے بغور سماعت کرے اور اپنی زندگی کے اندر اسے اپنانے کی کوشش کرے۔ وہ یہ کہ عمومی طور سے جب ہمارے گاؤں کے اندر، ہمارے شہر میں، ہمارے سٹی کے اندر جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو انتقال ہو جانے کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ وہ مومن ہوگا تو اس پہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ اب جب نماز جنازہ اس کی پڑھی جاتی ہے تو نماز جنازہ کے پڑھنے کے بعد اب جب چوتھی تکبیر ہوتی ہے تو تمام عوام یہ کرتی ہیں کہ جب دائیں طرف سلام پھیرتے ہیں تو دایاں ہاتھ کھولتے ہیں، اور جب بائیں طرف سلام پھیرتے ہیں تو بایاں ہاتھ کھولتے ہیں۔ یعنی یہ کہ جب رائٹ سائڈ سلام پھیرتے ہیں تو رائٹ ہینڈ کو کھولتے ہیں، اور جب لیفٹ سائڈ سلام پھیرتے ہیں تو لیفٹ ہینڈ کو کھولتے ہیں۔ تو یہ چیز کہاں تک درست ہے؟ تو کتابوں میں یہ منقول ہے کہ یہ درست نہیں ہے، یعنی یہ کہ داہنی طرف جب سلام پھیرے تو دایاں ہاتھ کھولنا اور بائیں طرف جب سلام پھیرے تو بایاں ہاتھ کھولنا، تو یہ درست نہیں ہے۔ بلکہ نماز جنازہ میں چوتھی تکبیر کے بعد بغیر کچھ پڑھے ہوئے، کچھ نہیں پڑھنا ہے، بغیر کچھ پڑھے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کھول کر سلام پھیرے۔ یہ اپنے ذہن نشی کر لیں کہ دونوں ہاتھوں کو کھول کر پھر سلام پھیرنا ہے، نہ کہ یہ کہ جب دائیں طرف سلام پھیرے تو دایاں نہ ہاتھ کھولے۔ ہونا یہ چاہیے کہ دونوں ہاتھ کو کھول دیں، دونوں ہاتھ کو چھوڑ دیں نیچے کی جانب، اس کے بعد سلام پھیرے، دائنی جانب سلام پھیرے، اس کے بعد بائیں جانب سلام پھیرے۔ نہ یہ کہ ایک طرف سلام پھیرے ایک طرف ہاتھ چھوڑے، دوسری طرف سلام پھیرے دوسری طرف ہاتھ چھوڑے، تو یہ معاملہ، یہ عمل درست نہیں ہے۔ اور بہار شریعت کے حصہ اول کے اندر یہ چیز منقول ہے کہ چوتھی تکبیر کے بعد کوئی دعا پڑھے بغیر، چوتھی تکبیر کے بعد کوئی دعا پڑھے بغیر وہ دونوں ہاتھوں کو کھول کر سلام پھیرے، دونوں ہاتھوں کو کھول کر سلام پھیرے۔ تو لہٰذا آپ تمام سے یہ مؤدبانہ گزارش ہے کہ جہاں کہیں یہ چیز دیکھو تو امر بالمعروف کے ماتحت اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے، اور اگر آپ خود بھی یہ عمل کر رہے ہو تو اپنے اندر بھی تبدیلیاں پیدا کرے اور اپنے ڈھانچے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں تبدیل کرنے کی کوشش کرے۔